السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی محبت، مٹھاس، چاشنی جس پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی ساری بکریاں بھی قربان کر دیں اور خود غلام بننے کے لیے بکریوں کو چرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ فرشتے نے کہا یا اللہ، میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جاؤ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان لو۔ وہ فرشتہ جو ہے اس جگہ پر چلا گیا جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی یہ سنت، ہر پیغمبر کو یہ ادا عطا فرمائی کہ انہوں نے بکریوں کو چرایا۔ بکریوں کو کیوں چرایا؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اکثر ہم پنجابی میں کہتے ہیں بھیڑ چال، لکیر کے فقیر، کیونکہ بھیڑ جو ہوتی ہے وہ جدھر ایک کا سر آیا دوسری بھی اس طرف چلنا شروع کر دیتی ہے، لیکن جو بکریاں ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں کرتی، وہ اپنے مالک کو بہت تنگ کرتی ہیں۔ تو جو بکریوں کو سنبھال لیتا ہے وہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ تو وہ فرشتہ اس جگہ پر آیا اور اس نے وہاں پہ آ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کے کلمات پڑھنا شروع کیے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ان کلمات کو سنا تو اس فرشتے کے پاس جو انسانی شکل میں تھا اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ بھائی، آپ یہ جو اللہ کے نام پڑھ رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ان کلمات کو دوبارہ پڑھیے، دوبارہ تلاوت کیجیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی، یہ اللہ کا نام ایسے تھوڑی ہے، اس کے لیے تو بہت کچھ لگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اس پر کیا لگے گا؟ تو اس انسانی شکل میں جو آیا ہوا فرشتہ تھا اس نے کہا اس کے لیے آپ کو اپنی بکریوں میں سے آدھی بکریاں مجھے دینی پڑیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی آدھی بکریاں دینے کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھے اللہ کا یہ نام سناؤ۔ انہوں نے دوسری دفعہ پڑھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک دفعہ اور سناؤ، تو انہوں نے کہا اس کے لیے بھی بکریاں لگیں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی باقی والی جو بکریاں ہیں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھے میرے رب کا نام سناؤ، کیونکہ مجھے اس نام سے بڑا مزہ، بڑا لطف آ رہا ہے، بڑی لذت آ رہی ہے۔ تو اس فرشتے نے پھر یہی کلمات پڑھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ ایک دفعہ اور پڑھو۔ تو انہوں نے کہا اب تو آپ کے پاس بکریاں نہیں ہیں، لیکن بغیر قیمت کے میں اللہ کا نام آپ کو سنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا اچھا، اب تمہارے پاس سب بکریاں آ گئی ہیں، تو ان بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں ایک چرواہے کی بھی تو ضرورت پڑے گی نا؟ اس نے کہا پڑے گی۔ کہا تو ان بکریوں کو چرانے کے لیے میں تیار ہوں، بس مجھے میرے اللہ کا نام سناؤ۔ تو اس وقت اس نے کہا، اس فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم، واقعی آپ اللہ کے خلیل ہیں، میں تو صرف آپ کے امتحان کے لیے آیا تھا اور آپ نے اپنے اس امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، یہ بکریاں بھی آپ کی ہیں اور یہ سب کچھ آپ کا ہے، واقعتاً آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ تو اس کے بعد وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لذت چاشنی نصیب کر دے، اس کے لیے ہمیں اللہ کے حکم پر تیار رہنا چاہیے۔ جیسے ابھی اذان ہو رہی ہے تو ہم اس اذان کو سن کر اللہ کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے نا، تو اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیں گے۔ چلو ابھی اذان شروع ہو گئی ہے، اس کے اوپر میں آپ کو ایک بہت قیمتی تحفہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اذان کی آواز سنیں تو اس وقت یہ کلمات پڑھ لیں، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔